عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا لاجواب ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چلنا بھی لاجواب، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اٹھنا بیٹھنا لاجواب، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مسکراہٹ لاجواب، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تکلم لاجواب، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو اپنے قریب کر لے تو وہ قریب کرنا لاجواب۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا لاجواب ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا نے ہمارے نبی کی صورت کو بھی بے مثال بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی سیرت کو بھی بے مثال بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ پہ کیچڑ اچھالنے والے اچھالتے ہیں، وہ اپنے طریق جو کچھ بھی سمجھتے ہو، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کی سیرت کو اللہ نے بے مثل بے مثال بنایا ہے، اور جس کی سیرت بے مثال ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی سیرت کے اوپر میں کتنا بھی کیچڑ اچھال لے، ان کی سیرت کو داغدار نہیں کر سکتی۔ کیچڑ اچھالنے والا داغدار ہو جائے گا، لیکن نبی کی سیرت کبھی داغدار نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی مسکراہٹ کی شان کیا؟ تو مسکراہٹ ایسی کہ آقا مسکرا دے تو دو دیوار روشن ہو جائے، آقا مسکرا دے تو اندھیری رات میں گری ہوئی سوئی وہ نظر نہیں آگے، لیکن آقا داخل ہو جائے، مسکرا دے، در و دیوار روشن ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اسی نور کی روشنی میں میں سوئی کو تلاش کی تھی، مل جاتی مجھے۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کرنا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جوتے کو سی گئے ہیں، اور اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، پسینے کے قطرے گر رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے چرخا چلا رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب نظر پڑی، کام کرنا بند کر دیا، لگاتار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کرتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو لگاتار دیکھ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے عائشہ، کیا بات ہے؟ کام کرنا کیوں بند کر دیا؟ ہاتھ تمہارے کیوں رک گئے؟ ایسے لگاتار کیوں دیکھ رہی ہو؟ فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارکہ سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں تو پسینہ نہیں بلکہ نور کے موتی آپ کے چہرے سے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور کے موتی آپ کے چہرے سے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حسن یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو فرمایا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، انہوں نے انگلیاں کاٹ کر کے بیٹھ گئی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر مصر کی عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی، میرے چاند کو دیکھ لیتی، تو حال یہ ہوتا کہ اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ کر کے بیٹھا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ عزیزان ملت اسلام، کون بیان کر رہی ہے؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آقا کے پوچھنے والوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ام المؤمنین ذرا ہمیں بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کے اخلاق بتائیے، آپ کے اخلاق کی شان بتائیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے والے سے کہتی ہے، ارشاد فرماتی ہے کہ اے بتاؤ، آنے والے کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا یہ سارا ساز و سامان قلیل ہے، مختصر ہے، تھوڑا۔ تو دنیا کی ساری چیزوں کو قرآن نے قلیل کہا، مختصر کہا، تھوڑا کہا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سوال کرنے والے سے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم کو دنیا کی ساری چیزوں کو گن کر کے دکھا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو میں گن کر کے دکھا سکوں؟ آپ میں سے بھی کوئی پوری چیزوں کو گن کر کے نہیں دکھا سکتا، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جتنی چیزیں اتنی گن کر کے دکھا سکتا ہے، یا آپ کے محلے میں جتنی چیزیں ان کو گن کے دکھا سکتا ہے۔ پوری دنیا کی بات دور ہے، پورے شہر کی ہر چیز کو، دنیاوی کہلانے والی ہر چیز کو اگر گننے کے لیے کہا جائے تو ہماری پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا، لیکن ہم گننا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ قرآن نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں، سارا ساز و سامان، کل متاع قلیل ہے، مختصر ہے، تھوڑا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا تم دنیا کی چیزوں کو گن سکتے ہو؟ کہا کہ ام المومنین ممکن ہی نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزیں جس کو قرآن نے قلیل کہا، مختصر کہا، اس کو تم گن نہیں سکتے۔ تو مصطفیٰ کے اخلاق کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جن کے اخلاق کو قرآن نے عظیم کہا ہو ان کے اخلاق کو کوئی کیسے گن سکتا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ مصطفیٰ کے اخلاق بے مثال۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گواہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیاری بات بیان فرمائی۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی ایک نشانی کے طور پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، اللہ کی نشانی ہے، آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گود میں لے کر کے آئی تو آپ سوچ رہی تھی کہ میں اپنی قوم کے پاس کیسے جاؤں، جواب کیسے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، جب لوگ پوچھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تم اشارہ کر دینا۔ تو قرآن کریم میں 16 پارے کے اندر سورہ مریم اس کا نام ہی ہو کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بنا کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو قرآن میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس زمانے کے اندر میں جو روزہ ہوتا تھا تو اس روزے کی کیفیت ہوتی تھی کہ روزے کی حالت میں بول بھی نہیں سکتے تھے، بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت کا روزہ ایسا ہوتا۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں اور اشارہ کیا کہ تم کو جو کچھ پوچھنا اس بچے سے پوچھنا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہی کیا تھی؟ دودھ پیتے بچے تھے، دودھ پینے کی عمر، دودھ پیتے بچے تھے۔ تو جب قوم نے کہا کہ یہ کیا جواب دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی آغوش سے اپنا سر نکال کر کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ان کا جواب یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی صفائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دلوائی۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اس وقت میں حضرت زلیخا نے کچھ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سچ بات بیان کی تو بات یہ آئی کہ بھائی بات کس کی سچی ہے کیسے سمجھ میں آئے گا، کوئی گواہ بھی تو چاہیے۔ تو وہاں پہ ہے قرآن کریم میں کہ وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ گہوارے میں تھا، جھولے میں تھا، تو اس بچے نے گواہی دی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی
تو اللہ تعالیٰ نے گہوارے میں جھولے بھائی جو ایک بچہ تھا جو بات چیت نہیں کر سکتا تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دلوائی۔ اور تیسری طرف معاملہ یہ کہ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے معاذ اللہ رب العالمین تہمت لگائی، تو حضرت مفتی نقی علی خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو درخت کے ایک ایک پتے سے اللہ تعالیٰ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائی بیان کروا سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو زمین کے ایک ایک ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکی کی گواہی دلواتا۔ اللہ چاہتا سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی اور کی زوجہ محترمہ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، محبوب رب العالمین کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گواہی دلوانے کے لیے درختوں کے پتوں سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذروں سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور شریف 18 پارے کی 13 آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، پاک دامنی کی گواہی میں نازل فرمایا۔ یہ مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کے کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ کی یہ شان اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ عطا فرمائی کہ ان کی پاک دامنی میں اللہ تبارک تعالیٰ 13 قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب جب بھی ایمان والا قرآن پڑھے گا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہونے والے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا خصوصی انعام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پورے ایمان والے عورتوں پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سے ایسے مسائل جن کا تعلق عورتوں سے ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کے بیان کرنے والی کوئی عورت ہی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مسائل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے سکھائے، اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی ذات کریمہ ہے، دیکھیں کہ آپ عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، فقیہہ بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے۔ جب صحابہ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ام المومنین عائشہ کی خدمت میں آتے آپ مسئلے کو حل فرماتے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں ایک کافی عرصہ گزارا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور ان کو مسائل دینیہ سکھائے تاکہ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ عورتوں میں زیادہ سے زیادہ عام ہو، پھیلے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ